بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت دہشت گردی کا مرکز ہے اور پاکستان میں دہشت گردی افغانستان کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی 26ویں رپورٹ جو کہ تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کے جائزہ کے حوالے سے تھی، اس میں یہ قرار دیا ہے، جس کے مطابق جو بھارتی ریاستیں ہیں، خصوصاً جو کیرالہ اور کرناٹک کی ریاستیں ہیں، وہاں پہ تقریباً 200 کے لگ بھگ اس طرح کے ملیٹنٹس اور دہشت گرد موجود ہیں جو کہ دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں، جس پہ اقوام متحدہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں، یہ ولایہ ہند کے نام سے، یعنی جو پروونس ہے، انڈیا کا پروونس، اس کے نام سے یہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ تحریک طالبان کی قیادت افغانستان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کرتی چلی آ رہی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ بھارت میں بھی دہشت گرد عناصر جو ہیں وہ موجود ہیں، جو کہ پڑوسی ممالک کے لیے خطرہ ہیں۔ اور UN کی اس رپورٹ سے قبل نہ صرف افغانستان بلکہ بھارت کی جانب سے نہ صرف سلامتی کونسل بلکہ مختلف پلیٹ فارمز پر پاکستان پہ دراندازی اور دہشت گردوں کی معاونت کے الزام لگائے جاتے رہے ہیں۔ تاہم یہ جو UN کی رپورٹ ہے، یہ ایک لحاظ سے پاکستان کو کلین چٹ دی گئی ہے، اور خصوصی طور پہ بھارت اور افغانستان کو اس میں باقاعدہ طور پہ نامزد کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں، جو ہزاروں کی تعداد میں دہشت گرد ہیں، وہ ان دو ملکوں میں آپریٹ کر رہے ہیں، جس میں سے خصوصاً افغانستان کا جو ذکر کیا گیا ہے اس میں تقریباً کوئی 6000 کے لگ بھگ ایسے افراد ہیں جو دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، اور یہ افغانستان کے 12 مختلف صوبوں میں اپنی کارروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے تو وہاں پہ 200 کے لگ بھگ اس طرح کے افراد ہیں جو ملیٹنسی میں ملوث ہیں، اور یہ لوگ خطرہ ہیں پورے خطے کے لیے، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کا کہنا ہے۔ البتہ اگلے ماہ جو FATF کا ایک اجلاس ہونا جا رہا ہے، جس میں یہ جائزہ لیا جائے گا کہ پاکستان گرے لسٹ میں ہے اور گرے لسٹ سے پاکستان کو باہر نکالا جائے گا، تو اس رپورٹ کا آنا ایسے وقت میں بھی اس حوالے سے اہم سمجھا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ جیسے ادارے سے ایک لحاظ سے پاکستان کی جو امن کو فروغ دینے کی اور خطے میں جو امن کے لیے پاکستان کی پالیسی ہے اور جو اس کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کا کردار ہے، اس پہ ایک لحاظ سے مہر تصدیق جو ہے وہ ثبت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے ججمنٹ آئی ہے، جو معذور افراد کا کیس تھا 2015 سے چلا آ رہا تھا، اس میں 3 رکنی بینچ جس میں چیف جسٹس گلزار احمد، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل شامل تھے، تو 13 نکاتی فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جاری کیا ہے، جس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ جو معذور افراد ہیں ان کے نہ صرف ان کا ڈیٹا مرتب کیا جائے اور وفاقی ادارہ شماریات جو ہے اس کو ویب سائٹ پہ وقتاً فوقتاً اپڈیٹ بھی کرتا رہے، بلکہ جو معذور افراد ہیں ان کے لیے جو سہولیات ہیں اور ملازمتوں میں خصوصی طور پہ ان کا جو کوٹہ ہے اس پہ مروجہ قوانین کے مطابق من و عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اس میں چیف جسٹس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ اپنے ہاں معذور افراد کے لیے جو پلاٹ ہیں اور جو خصوصی طور پہ جو ان کا کوٹہ ہے، وہ پورے نہ صرف ریجنل بلکہ ملکی سطح پہ تمام اتھارٹیز جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ معذور افراد کو پلاٹ جو ہیں اپنے کوٹہ کے تحت وہ ان کو ہینڈ اوور کیا جائیں۔ اسی طرح جہاں تک عوامی مقامات کا تعلق ہے، پبلک پارکس ہیں، ریلویز ہیں، موٹر ویز ہیں، شاپنگ مالز ہیں، ٹرانسپورٹ اڈے ہیں اور دوسرے جو پبلک پلیسز ہیں، وہاں پہ معذور افراد کے لیے ریمپس بنانے اور ان کی سہولیات کے لیے خصوصی اقدامات جو ہیں ان کو یقینی بنانے پر سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اہم چیز تھی وہ ظاہر سی بات ہے کہ معذور افراد کے ڈیٹا کے حوالے سے تھی۔ البتہ یہاں پہ معزز بینچ کو بتایا گیا حکومت کی جانب سے کہ معذور افراد کا ڈیٹا جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، اور جب تک کہ مردم شماری کے نتائج پبلک نہیں ہوتے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ پاکستان میں کتنے افراد معذور ہیں۔ جبکہ پاورٹی ایلیویشن فنڈ کی ایک رپورٹ کے مطابق
جو معذور افراد ہیں ان کا 70% دیہی علاقوں سے تعلق رکھتا ہے، جن میں سے صرف 14% جو ہیں ان کو صرف ملازمتوں میں جو کوٹہ ہے وہ دیا جا رہا ہے، جس پہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بتایا کہ سندھ گورنمنٹ نے معذور افراد کا جو کوٹہ ہے وہ 2% سے بڑھا کے 5% کر دیا ہے، اور جہاں تک سرٹیفکیٹس کا تعلق ہے تو معذور افراد کو تقریباً 56,217 جو معذور افراد کو سرٹیفکیٹس ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ البتہ جو حتمی ڈیٹا ہے وہ ابھی معذور افراد کا آنا باقی ہے، جس پر چیف جسٹس نے حکومت کو ہدایت کی کہ وفاقی ادارہ شماریات کی ویب سائٹ پہ معذور افراد کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈالا جائے اور اس کو اپڈیٹ بھی کیا جاتا رہے، اور اس حوالے سے جو حکومتوں کی رپورٹس ہیں ان کے آنے کے بعد مزید گائیڈ لائنز جو ہیں وہ جاری کی جائیں گی، اور اس کو جو ہے وہ کیس کو نمٹا دیا گیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نصرت گنڈا پور کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔